Assalamu alaikum. My name is Hafiz Muhammad Suhaib Tahir and welcome to my channel Study with me. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اس طرح کی مزید انفارمیشن ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. یہ ہماری سیریز کا تیسرا لیکچر ہے جو کہ کمبائنڈ ہے اناٹمی اینڈ فزیولوجی پہ ہومیوسٹیسس. ٹھیک ہے، تو اسے دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. ہومیوسٹیسس جب بھی لفظ آپ کے پاس آئے آپ نے اسے کنفیوز نہیں کرنا ہیموسٹیسس سے. ہیمو کا مطلب بلڈ ہوتا ہے، ہومیو از اے ڈفرنٹ تھنگ. ہیموسٹیسس اینڈ ہومیوسٹیسس یہ ٹو ڈفرنٹ کنسیپٹ ہیں، انہیں آپ نے ایک دوسرے سے مکس نہیں کرنا. جب بھی آپ لفظ ہومیوسٹیسس کہیں گے تو انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین کرنا، لیکن جب آپ ہیموسٹیسس کی بات کریں گے تب آپ نے بلڈ کی مینٹیننس سے آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، جو کہ ڈیورنگ سرجری بلڈ کا منیمل لوس، ڈیورنگ سرجری بلڈ کا کنٹرول، اسے ہم ہیموسٹیسس کہہ رہے ہوتے ہیں. ہومیوسٹیسس انٹرنل باڈی انوائرمنٹ کو مینٹین کرنا. تو مینٹیننس آف انٹرنل باڈی انوائرمنٹ از نون ایز ہومیوسٹیسس. لیکن کس کے لحاظ سے؟ ود رسپیکٹ ٹو ایکسٹرنل انوائرمنٹ فرام دا ہارم اینڈ فلکچویشن آف انوائرمنٹ. کہ چینجز جو انوائرمنٹ کے اندر آ رہی ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے اندر کے سسٹم کو مینٹین کرنا ہومیوسٹیسس ہے. اس کے تین میجر کمپوننٹ ہیں: ڈیٹیکٹرز، کنٹرول سینٹرز اینڈ افیکٹرز. ڈیٹیکٹرز چینج کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، کنٹرول سینٹر اسے پروسیس کرتے ہیں اور اس اسٹیمولس کا جو ڈیٹیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں، جسے افیکٹرز کیا کہتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. افیکٹرز وہ کام سر انجام دیتے ہیں جسے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، رسپانس کہہ رہے ہوتے ہیں. جتنا بھی ہومیوسٹیسس ہے، اگر ہم مینلی ہومیوسٹیسس کی بات کریں تو اس میں تین مین کنسیپٹ آتے ہیں جو ہومیوسٹیسس. اگر اینیملس کی بات کریں یا ہیومن بینگس کی ہی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس تین میجر کنسیپٹ آتے ہیں: اوسمو ریگولیشن، تھرمو ریگولیشن اینڈ ایکسکریشن. جو اوسمو ریگولیشن ہے ہمارا اوسموٹک انوائرمنٹ کی مینٹیننس ہے، یعنی کہ فلوئڈ کو مینٹین کرنا ہمارا اوسمو ریگولیشن کہلاتا ہے. تھرمو ریگولیشن لفظ تھرم یعنی ہیٹ، تو ہیٹ کو مینٹین کرنا تھرمو ریگولیشن. اور ایکسکریشن آپ کے ویسٹ پروڈکٹس کو باڈی سے ایکسکریٹ آؤٹ کرنا، نکالنا، ایکسکریشن آتا ہے. تو یہ تینوں مین کنسیپٹ مل کر ہومیوسٹیسس کے اندر آتے ہیں. آپ ایسے ہومیوسٹیسس کی سب ڈویژن کہہ لیں یا برانچز کہہ لیں، جیسے بھی آپ کو ایزی لگے آپ وہ سمجھیں. تو ہم دیکھیں نارمل نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو میکانزم رکھے ہیں. ایک جسے ہم کیا کہہ رہے ہیں، فیڈ بیک میکانزم. ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے اور ایک نیگیٹو فیڈ بیک ہوتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نارملی طور پر کوئی ڈیٹیکٹر نے کوئی چیز کو محسوس کیا ہے تو کنٹرول سینٹر اس چیز کو کم کریں گے یا پھر اس چیز کو بڑھائیں گے. یہ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، دو ہی آپشن ہو سکتی ہیں. یا تو اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے کچھ کام کیا جائے گا یا اس چیز کو انہانس کرنے کے لیے کچھ کام کیا جائے گا. تو جو سٹاپ کرنے کے لیے کام کیا جائے گا اسے ہم نیگیٹو میں کہہ دیں گے، کیونکہ ایک چیز انٹر ہو رہی ہے ہم اسے انٹر ہونے سے روک رہے ہیں تو وہ نیگیٹو فیڈ بیک ہو جائے گا. لیکن اگر ایک چیز انٹر ہو رہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزید انٹر ہو تو ہم اسے پازیٹیو فیڈ بیک میں لے جائیں گے. تو دو طرح کے میکانزم نیچر کے اندر نظر آتے ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک اور نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم. موسٹلی ہمارے جو ہیومن باڈیز ہیں ان کے اندر آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم زیادہ دیکھا جائے گا، نظر آئے گا. پازیٹیو فیڈ بیک بہت کم نظر آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہم فیڈ بیک میکانزم کی بات کرتے ہیں. فیڈ بیک میکانزم کیا ہے؟ ڈیٹیکشن آف اے اسٹیمولس ادھر انٹرنل اور ایکسٹرنل، یا باڈی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، سیل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یا سیل سے باہر آؤٹ سائڈ یا باڈی کے باہر آؤٹ سائڈ پہ بھی یہ اسٹیمولس ہو سکتا ہے. اسٹیمولس آپ کا کیا ہے؟ وہ اسپیسیفک آپ کہہ لیں افیکٹ ہے جو انوائرمنٹ کے اندر پیدا ہوا ہے، جو کہ کاز کرتا ہے رسپانس پیدا کرنے کے لیے. تو ڈیٹیکشن آف اسٹیمولس سگنلنگ ٹو دا کنٹرول سینٹر فار افیکٹر رسپانس از نون ایز فیڈ بیک میکانزم. فیڈ بیک میکانزم کی آپ کو ہوپس ہو کے سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے دو ٹائپس ہوتی ہیں، پازیٹیو فیڈ بیک اور نیگیٹو فیڈ بیک. جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا، پازیٹیو فیڈ بیک کیا ہے؟ اٹ از اے ٹائپ آف میکانزم ان وچ آؤٹ پٹ انکریز دا ان پٹ. کہ جو آؤٹ پٹ ہے آپ کی ان پٹ کو انکریز کر دے. مثال کے طور پر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز باہر جائے، وہ اس کا باہر جانا ایک سٹیمولس رسپانس پیدا کر رہا ہے کہ وہ مزید اور باہر جائے، تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ آؤٹ پٹ آپ کی انکریز کر رہی ہے ان پٹ کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے میکانزم کو پازیٹیو فیڈ بیک میکانزم کہیں گے. سسٹم ریئیکٹ ان سچ اے وے
as to increase the intensity of the change in the same direction. اگر اسے ہم مثال سے سمجھیں ڈائیگرامیٹیکلی سمجھیں تو یہ دیکھیں اسٹیمولس دیا گیا اسٹیمولیشن کی جو ڈیٹیکٹرز ہیں انہوں نے اسٹیمولس کو کیا کیا، ڈیٹیکٹ کیا، کنٹرول سینٹر کو سگنل پہنچایا، کنٹرول سینٹر نے پروسیس کرنے کے بعد افیکٹر کو سگنل دیا، افیکٹر نے رسپانس پیدا کیا اور اس رسپانس نے ڈیٹیکٹر کی اسٹیمولیشن کو انکریز کر دیا، تو اسے ہم کیا کہیں گے، یہ پازیٹیو فیڈ بیک میکانزم کی ایگزامپل ہے۔ مثال کے طور پر ڈیورنگ انجری جتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ فائبرونوجن فبرن میں کنورٹ ہوگا تاکہ بلیڈنگ کو کیا کیا جا سکے، کنٹرول کیا جا سکے، سٹاپ کیا جا سکے، بلڈ کلوٹ جلدی بنے۔ جتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی اتنا ہی زیادہ فبرنوجن فبرن میں کنورٹ ہوگا اور اتنی ہی زیادہ کیا ہوگی، کلوٹنگ پروسیس جو ہوگا وہ انکریز کر جائے گا۔ تو اسے ہم کیا کہیں گے، یہ پازیٹیو فیڈ بیک میکانزم ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک اور مثال لیں، مثال کے طور پر ڈیورنگ لیکٹیشن، دودھ پلانا ہے، اگر کوئی فیمیل اگر کسی اپنے چائلڈ کو یا کوئی میمل اپنے بچے کو دودھ پلا رہا ہے تو کیا ہوگا، جتنا زیادہ بچہ اس کو سک کرے گا تو آکسیٹوسن اتنا ہی زیادہ ریلیز ہوگا، اتنا ہی زیادہ دودھ بنے گا اور وہ اتنا ہی زیادہ وہ دودھ جو ہے اس بچے کو ملے گا۔ تو یہ کیا ہے، ایک پازیٹیو فیڈ بیک میکانزم کی ایگزامپل ہے۔ مور دا سکنگ مور ول بی دا ریلیز آف آکسیٹوسن، آکسیٹوسن آپ کا مینلی ملک ایجیکولیشن کرواتا ہے، ملک پروڈکشن لیکٹن ہارمون جو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مور ول بی ملک ایجیکشن، نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا آؤٹ پٹ انکریز کر رہی تھی ان پٹ کو، اور یہاں پہ کیا ہوگا، آؤٹ پٹ اسے میں ٹھیک کر لیتا ہوں، ڈیکریزز، سوری اسپیلنگ غلط ہو گئی، decreases the input of the system react in such a way as to arrest the change or reverse the direction of the change۔ تو وہ سسٹم اس طریقے سے کام کرے گا کہ آپ کے اس چینج کو کیا کر سکے، نلیفائی کر سکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھیں، سٹیمولس آیا، ڈیٹیکٹر نے ڈیٹیکٹ کیا، کنٹرول سینٹر پہ سگنل بھیجا، کنٹرول سینٹر نے پروسیس کرنے کے بعد افیکٹر کو سگنل دیا، افیکٹرس نے کیا کیا، رسپانس پیدا کیا، اور وہ رسپانس ایسا تھا کہ سٹیمولیشن ڈیٹیکٹر کیا کر دی، اس نے کم کر دی۔ تو ایسے میکانزم کو ہم نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کہیں گے۔ لائک لو لیول آف واٹر ان باڈی دا مور ود دا فیلنگ آف تھرسٹ اینڈ وائس ورسا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو آپ کا واٹر انٹیک کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی باڈی کے اندر آپ کا واٹر کا کنٹینٹ کیا ہو گیا، کم ہو گیا، تو آپ کا پیاس کا جو لگنا ہے، آپ کو پیاس اور زیادہ لگے گی، جس سے کیا ہوگا، آپ اور زیادہ پانی لے گے، یعنی کہ آپ کا باڈی کے اندر واٹر کنٹینٹ کم ہونے سے پیاس کا بڑھ جانا، نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کی مثال ہے۔ اس طریقے سے ایک اور اہم مثال تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کی ہے، جو کہ نیگیٹیولی فیڈ بیک میکانزم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ یہاں سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈائیگرام کے اندر، سکریشن ڈیکریز ہو گئی تھائروکسن کی، تو اگر ہم بات کریں ہماری سکریشن تھائروکسن کی کیا ہو گئی ہے، ڈیکریز ہو گئی ہے۔ جب ہماری تھائروکسن کی سکریشن ڈیکریز ہو گئی ہے نارمل لیول سے، اگر ہماری تھائروکسن کیا ہو گئی ہے، نارمل لیول سے ڈیکریز ہو گئی ہے، تو ہم کیا کریں گے، وہ سٹیمولیشن دے گی، تھائروکسن کا نارمل لیول سے ڈیکریز کر جانا سٹیمولیشن کرے گا ٹی ایس ایچ کی سکریشن کو، تاکہ ٹی ایس ایچ زیادہ سے زیادہ کیا ہو، ریلیز ہو۔ اگر تھائروکسن کم ہو گیا ہے تو ٹی ایس ایچ کی مقدار بڑھ جائے گی۔ کیسے؟ تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، کہ جو تھائرائڈ کو سٹیمولیٹ کرے، تھائروکسن کا کم ہو جانا تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو بڑھا دے گا، کیوں؟ تاکہ وہ مزید جا کے تھائرائڈ پہ ایکٹ کرے اور تھائروکسن کی اماؤنٹ کو انکریز کروائے۔ تو ایسے کی مثال کو ہم کیا کہیں گے، نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم، ٹھیک ہے۔ اسی کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں، انکریزڈ ان سکریشن آف تھائروکسن، تھائروکسن کی سکریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ تھائرائڈ پر جو سٹیمولیٹنگ ہارمون ایکٹ کر رہا تھا اس کی سکریشن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تو تھائروکسن بڑھ گیا نا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، تھائروکسن کا جو بہت زیادہ بڑھ جانا ہے وہ سٹیمولس کرے گا تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون کو کم کرنے پر،
جب تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کو یہ ڈیٹیکٹ ہوگا کہ اب اس کی سکریشن تھائروکسن کی بہت بڑھ گئی ہے، تو ہائپو تھیلیمس خود ہی اس کی سکریشن کو کیا کر دے گا، کم کروا دے گا. ٹھیک ہے. اس کو ہم نروس کوآرڈینیشن کے اندر، کیمیکل کوآرڈینیشن کے اندر، اینڈوکرائنالوجی کے اندر بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کیا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جسٹ کنسیپٹ یہ دے رہا ہوں کہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کا زیادہ ہو جانا، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون لفظ سے پتہ ہے چل رہا ہے کہ تھائرائڈ جو ہے وہ کس پر ایکٹ کر رہا ہے، اسٹیمولیٹ کس کو کر رہا ہے، تھائروکسن کو. تھائرائڈ جو اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے وہ ہارمون تھائرائڈ کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے کہ وہ تھائروکسن پروڈیوس کرے. تو اگر ٹی ایس ایچ زیادہ ہو جائے تو تھائروکسن زیادہ ہو جائے گا، لیکن تھائروکسن نارمل سے بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کی سکریشن کو کم کروایا جائے. تو اس لیے جو تھائراکسن کا جو زیادہ ہو جانا ہے وہ آپ کا ڈیٹیکشن ہوگا، اسٹیمولس ہوگا کس کے لیے، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کے لیے، کہ اس کی سکریشن کو روک دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی. تو یہ ایک نیگیٹو فیڈ بیک میکانزم کی مثال تھی. یہ ہمارا ہومیوسٹیسس کا ایک ٹاپک تھا چھوٹا سا. ٹھیک ہے. تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو. اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کی انفارمیشن آپ کو ملتے رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.